حاضرین اور ناظرین، آج میں آپ کے سامنے کچھ سچائیاں پیش کرنا چاہتا ہوں اور وہ انکشافات رکھنا چاہتا ہوں کہ کیوں ہر وقت ملک پاکستان میں مذاہب کی آپس میں جنگ چھڑی رہتی ہے۔ کیا کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں؟ وطن کے متعلق کیوں نہیں کوئی سوچتا؟ کیوں 72 سال کے بعد بھی ملک پاکستان جو ہے، ہمارا وطن جو ہے، وہ اب تک ان ڈیولپڈ ہے، ترقی یافتہ ممالک میں شامل نہیں؟ کیوں آئے دن ہمارا ملک جو ہے وہ قرضہ جات میں بڑھ رہا ہے اور ان لڑائیوں میں، ان جھگڑوں میں مذہبی نفرت، ہر شخص اپنے مذہب سے پیار کرتا ہے، ہر کوئی اپنے، لیکن ان مذہب کو ہماری کمزوری بنا کر ہر وقت لڑانے کے چکر میں رہتا ہے۔ میں آج آپ کے سامنے یہ کچھ سچائیاں اور کچھ سچائیوں کے کلپس بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ پلیز ان کو باغور دیکھیں۔ آپ وہ ہمیں اپنے آپ کو خود ایجوکیٹ کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے آپ کو خود جو ہے وہ انصاف کرنے کی عادت ڈالنی پڑے گی۔ اگر انسان جو ہے انصاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کسی دوسرے مذہب کے ساتھ، کسی دوسرے انسان کے ساتھ، چاہے اس کا کوئی بھی مذہب ہے، تو پھر ہمارا ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر پائے گا۔ ہمارے وطن کی اسی طرح دشمن عناصر جو ہیں وہ ہمارے لوگوں کو، ہمارے ملک کے مذاہب کو استعمال کرتے رہیں۔ ہر شخص جو ہے وہ اپنے مذہب سے پیار کرتا ہے اور وہ اس کو عزیز رکھتا ہے۔ کیوں پاکستانیوں کے ساتھ مسلسل ظلم جو ہے وہ جاری رہتا ہے؟ کیوں انصاف نہیں ہے؟ کون سے عناصر ہیں جو انصاف کو روکے ہوئے ہیں؟ کیوں قانون جو ہے وہ ناانصافی کرنے پر مجبور اور ناانصافی لکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے؟ فیصلہ کن صورتحال ہے۔ ہم کیسے اپنے پاکستان کو شر پسند عناصر سے بچا سکتے ہیں؟ آپ کا باغور توجہ کرنا اس صورتحال پر بہت ہی ضروری ہے۔ سب سے پہلے آج میں آپ کے سامنے پاسٹر عرفان جیمز کا کلپ شیئر کروں گا، پلیز باغور سمجھیں۔ نصیب رام میں آپ کی ساتھیوں کو خدا آپ کو برکت دے، اور ایک شارٹ سا کلپ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ کراچی میں کل پھر سے ایک مسیحی قوم کی بیٹی کے ساتھ جو ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے، لیکن ہم خدا کے شکر گزار ہیں کہ ایک معجزہ ہوا اور اس کیس کو جھوٹا کیس قرار دے کر جو بھی ان کی غلط فہمی تھی، جیسے بھی تھا، انہوں نے کہا جی غلط فہمی ہوئی ہے تو ہم نے ایسا کیا ہے۔ بہرحال اس طرح کے جھوٹے کیسز تو بہت سارے ہوتے رہتے ہیں، لیکن ایک معجزہ تھا کہ کسی کے اوپر ایک ہی دن میں وہ ساری چیزیں جو ہے وہ واپس لے لی گئیں۔ بہت سارے دوست جو ہے وہ سسٹر طبیعہ کی میں نے ویڈیو شیئر کی اور اس پر انہوں نے کامنٹس بھی کیے، مجھے ان باکس بھی آئے کہ بھائی یہ ویڈیو ہٹا دیں، وہ معاملہ ختم ہو گیا ہے۔ لیکن میں ایک قوم کا فرد ہوتے ہوئے، قوم کا بیٹا ہوتے ہوئے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ کیا جنہوں نے سسٹر طبیعہ کے اوپر الزام لگایا اور انہیں مارا اور ان کی ویڈیوز بنائی، اس حرکت کو کرنے والے لوگوں کو جنہوں نے یہ کام کیا، ان کے اوپر کوئی ایکشن لیا گیا؟ آپ تمام وہ دوست جو وہاں پر کل لائیو کھڑے ہو کر ویڈیوز بنا رہے تھے کہ کراچی میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ لوگوں نے ان لوگوں کے خلاف کوئی ایکشن لیا جنہوں نے اتنا بڑا سنگین الزام لگایا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے الزامات سے کیا تاریخ میں ہوا اور کس طرح اس کے اوپر لوگ جو ہے وہ ریٹیلیٹ کرتے ہیں؟ میرے خیال سے ان لوگوں کو بھی سزا دینا جنہوں نے ایسا کیا ہے، جنہوں نے صرف ایک کرسچن جان کر اس کو مارا پیٹا، اس کے اوپر تشدد کیا اور کس طرح اس کو مار پیٹ کر انہوں نے اس کی ویڈیوز بنائی۔
تو وہ بھی کسی کی بیٹی تھی. اور یہ بھی یاد رکھیں, ان دوستوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ کالا میں جو 2 بہنوں کا قتل ہوا وہ بھی کسی کی بہنیں بیٹیاں تھیں. تب آپ کو خیال نہیں آیا جب ان کی تصویریں آپ لوگوں نے بغیر کپڑوں کے شیئر کی, اور آپ کو تب بھی خیال نہیں آیا جب آپ موٹر وے کی کیس کے پاس کھڑے ہو کے کیمرے آن کر کے کھڑے ہو جاتے اور کہتے ہیں جی عزیزو یہ وہ بہن ہے جس کا ریپ ہوا, یہ وہ بہن ہے جس کی عزت لوٹی گئی. بھئی میرے خیال سے ذرا صحافت کا تھوڑا سا مطلب دیکھ لیں, صحافت ہے کیا. صحافت کے نام پر کوئی اس طرح کا کوئی ڈپارٹمنٹ ہوتا تو میرے خیال سے اب سب کو سو کر دیا جاتا, یہ جو ہر کہیں کھڑے ہو کے لائیو ویڈیوز بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ویڈیو شیئر کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ یہ واقعہ ہوا, یہ ویڈیو شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسیحی قوم کی بیٹی کو جھوٹے الزام میں پھنسا کر کس طرح اسے تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. آپ کب تک برداشت کریں گے بھائی؟ آپ کب تک یہ کہہ کر کہ بھائی ٹھیک ہے انہوں نے مار بھی لیا, انہوں نے الزام بھی جھوٹے لگا دیے اور اب انہوں نے ہمیں معاف بھی کر دیا, یعنی کہ مار بھی ہم کھائیں اور معاف بھی ہم کیے جائیں. تو یہ کہاں کا قانون ہے؟ آپ لوگ پتہ نہیں عجیب سی سوچ رکھتے ہیں اس حوالے سے. میرے خیال سے اس کے اوپر ان لوگوں کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے تھا, الٹا ان کے اوپر الزام لگنا چاہیے تھا کہ میرے ساتھ اس طرح کا کھلونا انہوں نے الزام لگا کر, اتنا سنگین الزامات لگا کر بعد میں انہوں نے کہا جی ہم سے غلطی ہو گئی. تو کیا جو میرے اوپر تشدد ہوا, میری پوری دنیا میں ویڈیوز وائرل ہوئی, اس حوالے سے ان لوگوں کے اوپر کوئی ایکشن لیا جائے گا؟ آپ دیکھیں کس طرح اس کے منہ کے اوپر تھپڑ مارے جا رہے ہیں, کس طرح اس کے بال لوچے جا رہے ہیں, کس طرح اس کو گھسیٹا جا رہا ہے وہاں پہ. تو آیا اس کے اوپر بھی کوئی بات کر رہا ہے؟ میں اس حوالے سے اگر آپ کو ویڈیوز کے ساتھ ایشوز ہیں وہ میں ابھی اس کو ہٹا دیتا ہوں, لیکن جنہوں نے ایسا کیا اس کے اوپر کوئی بات کر رہا ہے؟ وہ جو ساری وہ مجاہدین کھڑی ہوئی تھی جن کو غیرت آئی ہوئی تھی اور وہ ان کو مار رہے تھے, اس کے اوپر بھی کوئی بات کر رہا ہے؟ خدا ذرا معاملات کو دیکھا کریں. ایک طرف سے آپ ٹھیک ہے کر دیتے ہیں یہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا, لیکن بیسیکلی جن کے ساتھ ہو رہا ہے ان کے ساتھ بھی تو بات کیا کریں کہ ان کی زندگی میں کیسے گزر رہی ہے. ہم پاسٹر عرفان کا شکر گزار ہیں اور کہ جنہوں نے پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک قوم کا بیٹا ہوتے ہوئے ان باتوں کو باغور سمجھا اور باغور بیان کیا, جیسے کہ انہوں نے صحافت کے متعلق باتیں کی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک معجزہ ہے. یہ معجزہ کیسے ہے؟ یہ معجزہ ایسے ہے کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے پطرس کے خط میں کہ پہلے تم پر رحمت نہ تھی لیکن اب تم پر رحمت ہے. یہ ایک معجزہ ہے کہ خدا نے, کیونکہ پاکستان میں جیسے انہوں نے بھی بیان کیا ہے کہ ایسے کیسز میں کبھی بھی کسی کی بامشکل جو ہے وہ ہوتے ہیں کیس, کیونکہ یہ مذہب کے نام پہ ایسا حساس مسئلہ ہے کہ جو بہت ہی سینسٹیو ہے. اور خاص طور پر ان چیزوں کو دیکھیں کہ ایک طرف مذہبی لڑائی کرائی جاتی ہے اور اس کے پیچھے عناصر جو ہیں وہ کیا کام کر رہے ہیں اور کون سے عناصر ہیں جو ایسے جھوٹے کیس بناتے ہیں, ایسے جھوٹے کیسز کو جنم دیتے ہیں ایسے تاکہ حکومت کی مائنورٹیز کی توجہ جو ہے وہ ایسے کاموں میں مشغول رہیں اور کہ وہ ان لوگوں کو مذہب کی جنگ میں مصروف رکھتے ہیں اور ہمارے ملک کو تباہ و برباد کر رہے ہیں, ہمارے ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں. بہت ضروری ہے آپ سب کا سوچنا کہ حالانکہ میں ابھی آپ کے سامنے محب الوطن مسلم دوست ہیں جو کہ جنہوں نے کلپ شیئر کیے ہیں, مسلم نیک دل ہیں, سادہ دل ہیں, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دشمن عناصر ہیں. کیوں انصاف نہیں ہو رہا؟ کیوں انصاف کے لیے لوگ جو ہیں وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں؟ آئیے میرے ساتھ ایک اور کلپ دیکھیے
کیونکہ رانا محبوب علی صاحب ہیں اور آپ ان کے کلپ کو بھی دیکھیں. ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نہایت افسوس اور دکھ کے ساتھ میں ویڈیو بیان کے ذریعے درخواست کرنا چاہ رہا ہوں. ملک کے جو وزیر اعظم ہیں عمران خان صاحب اور ہمارے وطن عزیز کے جو صدر مملکت ہیں اور ہمارے تمام ریاستی اداروں کے سربراہان کی بارگاہوں میں التجا ہے، اپیل ہے. کل جو واقعہ ہوا، ہماری جو مسیح خاتون تابیتا جو نرس بھی ہیں اور گوسپل سنگر بھی ہیں، ان کے ساتھ جو واقعہ پیش کراچی میں ہوا، اب تحقیق کرنے پر جب پولیس ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ اس نے توہین رسالت نہیں کی، تو آپ غور کریں کہ جن لوگوں نے اس کو تشدد کا نشانہ بنایا، گھسیٹا، اس کی ویڈیو بنا کے وائرل کی، اس کو توبہ بھی لکھوانے کی بات کرتے رہے. تو میرے ریاستی اداروں کے تمام سربراہان کی بارگاہ میں اپیل ہے کہ ان کی ویڈیو میں ظاہر واضح چہرے بھی ہیں، نمایاں ان کے اپنے ویڈیو بھی بنی ہیں، ان کو بھی کڑی سے کڑی سزا دی جائے تاکہ آئندہ کوئی بھی متشدد یا جنونی مذہبی شخص جو ہے 295 لا کو اپنے ہاتھوں میں جو لا کر اس طرح کسی بھی اقلیت برادری کے فرد کو نقصان نہ دے. اب آئے دن کہیں واقعہ اقلیت برادری کے مسیح خاتون کے ساتھ ہو رہا ہے، تو کہیں بچیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، تو کہیں نوجوانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. تو یہ اقلیت برادری کے اوپر جو ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، تو میری خدارہ وطن عزیز کے وزیر اعظم و صدر مملکت اور ریاستی اداروں کے سربراہان سے اپیل ہے کہ خدارہ ان واقعات کا خود نوٹس لیں اور اس لا کی ترمیم کے حوالے سے کوشش کی جائے اور اس پر کوئی لائحہ عمل تیار کیا جائے تاکہ کوئی بھی مذہبی جنونی متشدد شخص جو ہے اس قانون کو اپنے ہاتھوں ذاتی دشمنی کو جو ہے مذہبی رنگ دے کر توہین کا نام لے کر اس طرح کسی بھی اقلیت برادری پر ظلم و ستم کے پہاڑ نہ ڈھا سکے، بلکہ اس میں ملوث جتنے بھی افراد ہیں وہ بھلے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، بھلے وہ کسی بھی سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے تاکہ کسی بھی شخص کی یہ جرأت نہ ہو کہ کسی بھی انسان کو تکلیف اور اذیت دے. ایسا نہیں ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مخلوق ہے یہ اللہ کا کنبہ ہے، جس نے اس کی حفاظت کی، اس کی عزت کا خیال کیا، اس کے ساتھ خیر و بھلائی کی، گویا اس نے رب کی رضا کو پا لیا. تو خدارہ اقلیت برادری کو بھی سکون سے جینے کا حق دیا جائے، ان کو بھی وطن عزیز میں رہ کر اپنی عبادات کرنے اور خیر و عافیت کے ساتھ رہنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا ملک پاکستان کے اندر مسلم کمیونٹی اور دیگر مذاہب کو جینے کا حق ہے. اور کب تک ہمارے حکومتی ادارے جو ہیں انصاف کرنے سے انکار کریں گے اور یہ بھی مجرموں کو سزا دلوانا چاہتے ہیں. ایسے بہت سارے سادہ دل محب الوطن مسلم ہیں، کرسچنز ہیں، جو کہ یہ چاہتے ہیں کہ مجرموں کو سزا ملے، کیونکہ ملک کے دشمن جو بھی عناصر ہیں وہ ملک کے اندر آ کر ناانصافی، فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں اور مذہب کے نام پر لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، اکساتے ہیں، مذہب کو استعمال کرتے ہیں. اور محب الوطن اور اپنے اپنے مذہب سے پیار کرنے والے لوگ، سادہ دل، ایسے لوگوں کا شکار ہوتے ہیں. ہمیں حق کو حق کہیں، سچ کو سچ کہیں، اور ہر انسان کا انصاف ہو قانون کی بنیاد پر. حالانکہ قانون ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہے، تو جب عمل نہیں ہے تو پھر انصاف کہاں؟ اگر ہم اپنے
वतन अजीज को वाकई अजीज रखते हैं या अपने वतन से प्यार करते हैं, तो फिर हमें इंसाफ की आवाज के लिए जरूर जो है वो काम करना है। फिर जाके हमारे मुल्क को ऐसे अनासर से आज़ादी मिलेगी जो कि हमारे मुल्क की बुनियादों को फैला रहे हैं। हमें खुद उठना पड़ेगा ताकि हम अपने मुल्क की बुनियादों को मजबूत कर सकें, क्योंकि मुल्क को बनाने में अगर माइनॉरिटीज़ का हाथ है तो इसको मजबूत करने में भी माइनॉरिटीज़ का हाथ है और रहेगा। हमारी दुआएं मुल्क पाकिस्तान के साथ हैं। इवन जो पाकिस्तान से लोग सताए चले गए हैं, लेकिन आज भी उनकी दिल की धड़कनें पाकिस्तान के लिए अपने आपके सामने एक सच्चाई रखना चाहता हूं कि जब आप देखते हैं जग है पानी का, अगर उसमें पानी भरते हैं तो जब वो भर जाता है तो बाहर पानी गिरना शुरू हो जाता है। जब पानी इसी तरह हर इंसान की लिमिट है, जब वो पाकिस्तान में उकता जाता है, चाहे वो मुस्लिम है चाहे वो क्रिश्चियन है, वो वहाँ से निकल जाता है अपने लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए। और इस बात से हमें किसी से कोई दुख नहीं है। अगर लोग बाहर जाते हैं या वापस आते हैं, बाहर भी जाके वो अपना पैसा जो है वो अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को हेल्प करते हैं। अपने मुल्क में पैसा तो फिर भी मुल्क में आता है, मुल्क की तरक्की के लिए। अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान में तरक्याती कामों को भी रोका गया है। हमारे वतन को हर तरह से, हर तरफ से लूटा गया है, तरक्याती कामों को रोका गया है। आइए मेरे साथ एक और दर्दमंद बहन जो है मुस्लिम नर्स है और जिन्होंने तबीता बहन के साथ टाइम गुजारा है, आइए हम उनके भी बयानात को सुनते हैं। मैं कौसर स्टाफ नर्स हूँ और तबीता जो कल सानिया हुआ तबीता के साथ सुबराज हॉस्पिटल में, उससे पूरे केएमसी में बहुत हलचल मच गई है और मंजर आम पर ये जो चीज़ आई है ये अनएक्सेप्टेबल है। तबीता को मैं पर्सनली जानती हूँ, मैंने उसके साथ काम भी किया है और तबीता एक अच्छी लड़की है और वो जो है हमेशा हर किसी के साथ प्यार मोहब्बत और खुलूस से पेश आती है। वो एक गॉस्पल सिंगर भी है। ये जो वीडियो वायरल हुई है कल, जो जिस तरीके से वीडियोस को मारपीट किया गया औरत की तस्लील के लिए और जिस तरीके से उसको लेकर आया गया खींच कर तीसरे फ्लोर से पहले फ्लोर पर, और फिर बाहर के लोगों ने, आउटसाइडर ने उसके ऊपर हमला किया, उसको मारने की कोशिश करी, उसके कपड़े फाड़े हैं और जिस तरीके से उस पर मारपीट करी है, हम इसको ओपनली कंडेम करते हैं, हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं। ये एक औरत के साथ ये नाजायज़ जो सलूक किया गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर ये वीडियो बनाई है मारपीट की, ये तो प्रूफ हो चुका है, लेकिन आप ये प्रूफ कर सकते हैं कि जो उसने ये लफ्ज़ जब कहे हैं, ये चीज़ आप वीडियो में प्रूफ कर सकते हैं। आपके पास कोई प्रूफ है इस चीज़ का? इल्ज़ाम तराशी तो कोई भी खड़ा होकर कर देगा। इस माशरे में हम मेजॉरिटी हैं और हमारे को मुस्लिम जो है मेजॉरिटी हैं और क्रिश्चियन और मुस्लिम और हिंदू ये सब बराबर हैं। हम लोग एक नर्सिस भी हैं और हमें जो है हर चीज़ को साथ लेकर चलना है सबके साथ, और हमें क्रिश्चियन नर्सिस के साथ और मसीही नर्सिस के साथ बहुत अच्छे से काम कर रही हूँ। मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी। जब हम नर्सिंग में आ जाते हैं तो हम इस सब चीज़ों को, मज़हब जैसी चीज़ों को बहुत पीछे छोड़ देते हैं, तभी जाकर हम एक इंसान की खिदमत के लिए जो है रेडी होते हैं।
چاہیے کہ ہم تمام انسان عہد لیا جاتا ہے کہ اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ عہد میں کہ ہمیں انسانیت کی خدمت کرنی ہے، مذہب اور ساری چیزوں کو پیچھے رکھا جائے. اور یہ جو الزام تراشی کا سلسلہ ہے اس کو ہمیں نہیں کرنا چاہیے اور انتشار پھیلتا ہے، اس سے ملک میں نہ ورک پلیس پر ہر جگہ ہمیں انتشار نہیں پھیلانا چاہیے. نرسز تمام جو مسیحی ہیں ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے مجھے بہت ٹائم ہو گیا اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ محبت، پیار اور امن کی جوہر ہے. جہاں تک بات رہی کہ آپ لوگ جو نرسز بول رہی ہیں کہ یا جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دی ہے، تو آپ لوگوں نے کتنی دفعہ اس چیز کو ریپیٹ کر دیا ہے. خدا رہے اسلام کی تذلیل نہ کرے، انتشار نہ پھیلائیں اس چیز سے اور جھوٹ بولنے سے گریز کریں. دوسری بات یہ ہے مذہب پر قربان ہونا، بالکل مذہب ہمارا سب کچھ ہے اور ہمیں مذاہب کی جو ہم مذاہب کی انتشار پھیلا رہے ہیں ہمیں اس سے اوائڈ کرنا چاہیے اور جھوٹا الزام کسی پر بھی نہیں لگانا چاہیے. ہمیں آخرت میں بھی اپنے آپ کو اپنے اللہ کو منہ دکھانا ہے. تو خدا را پلیز مہربانی کر ایسے الزام تراشیوں کا سلسلہ نہ کریں. آپس میں آپ لوگوں کی جو لڑائی ہے آپ ہو جائے اپنی مینجمنٹ سے رجوع کریں، ہائر اتھارٹی سے، اور بس. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہم بہن کوثر کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے ایک محب الوطن جذبے کے ساتھ اپنا بیان جو ہے انہوں نے ریکارڈ کیا کہ ایسے لوگوں کے پاس کوئی پروف بھی نہیں اور اتنا ظلم اور اتنا تشدد ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے ہے. سب سے اہم بات جو بہن کوثر نے کی ہے، جو کہ نرس ہیں جنہوں نے بہن تبیتا کے ساتھ اچھا وقت گزارا ہے اور وہ حقیقت سے واقف ہیں. ہمیں ایسی نیک دل بہنوں کا شکر گزار ہونا چاہیے جو کہ آج بھی پاکستان کے لیے ایک سپاہی ہوتے ہوئے ایک سپاہی بن کر کھڑی رہتی ہیں پاکستان کے دفاع کے لیے، کہ ہمارا ملک جو ہے دشمن عناصر سے بچ جائے، ملک کو مذہبی انتہا پرستی اور پھوٹ سے بچانے کے لیے، کیونکہ ہمارے ملک میں یہ ایک سرد جنگ چھڑی ہوئی ہے. آئے دن کوئی نہ کوئی ظلم، آئے دن کوئی نہ کوئی نفرت کا، مذہبی نفرت کا، کوئی نہ کوئی بچیوں کے ساتھ ایسے واقعات ہوتے ہی رہتے ہیں. کوئی دن ایسا نہیں ہے جہاں کہ جس دن کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوتا جو کہ کرسچن یا مسلم کا ہے یا ہندو کا ہے، سکھ کا ہے. اور انہوں نے بڑے ہی خوبصورت الفاظ میں بتایا ہے کہ وہ ایک نرس ہیں اور ان کا فرض جو ہے انسانیت کی خدمت ہے. ہمیں بھی انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے اور تاکہ ہم اپنے ملک کو، انسانیت کو بچا سکیں، کیونکہ قائد اعظم کا یہی فرمان ہے کہ مذہب ہر کسی کا اپنا معاملہ ہے خدا تک پہنچنے کا. ہر کسی کو مذہبی آزادی ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنی عبادت کر سکے اپنے ایمان کے مطابق، اپنے عقیدے کے مطابق. میں آپ کے سامنے پاسٹر غزالہ صاحبہ کا بھی پیغام جو ہے وہ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ بھی ایک محب الوطن پاکستان کی بیٹی ہیں اور جنہوں نے ہمیشہ جو ہے حق کے لیے، منورٹیز کے لیے آواز اٹھائی ہے. آئیے ان کے پیغام کو بھی سنتے ہیں. خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی اور فتح مند نام میں تمام ساتھیوں کو، چرچ لیڈرز کو، ایمانداروں کو اور اہل پاکستان کو میرا سلام پہنچے. تبیتا جو کہ قوم کی بیٹی، پاکستانی بیٹی، اس کے ساتھ جو کچھ ہاسپٹل میں ہوا وہ سب نے دیکھا. اور جب انیشیل چیزیں پولیس کے پاس گئیں
تو انہوں نے یہ کہا کہ کوئی بچی کا قصور نہیں ہے، تبیتا کا قصور نہیں ہے، اور اس کو ریلیو کیا گیا. لیکن بعد میں پھر وہی مذہبی انتہا پسندی، مذہبی ایلیمنٹس نے کل جمعہ کی نماز کے بعد جب تھانے کا گھیراؤ کر لیا تو FIR تبیتا کے خلاف کاٹ دی گئی ہے. آپ سب نے دیکھا کہ کس طرح اس ایک جو باوقار پیشے سے منسلک ہماری پاکستانی بیٹی تبیتا نرسنگ جیسا باوقار تھا اور وہاں پر خدمت انجام دے رہی، اور جو خواتین اس کو مار رہی ہیں وہ بھی یونیفارم میں ہیں. نرسنگ جیسے مقدس پیشے سے وہ منسلک خواتین ہیں، وہ اس کی ساتھی ورکرز ہیں. پتہ نہیں سالوں سال سے ان کا آپس میں تعلق ہوگا، لیکن جب یہ انتہا پسندی پر آتے ہیں تو پھر یہ سب کچھ بھول جاتے ہیں. پھر اس کی ویڈیوز بنا کر جگہ جگہ وائرل کی گئی. وہ بچوں کی ماں ہے، وہ ایک خاندان کی بیٹی ہے، وہ ایک چرچ کا رکن ہے. تو یہ اس طرح کی ویڈیوز بنا کر اس کو وائرل کرنا، تشدد کی ویڈیوز، اس کے بچوں پر کیا گزر رہا ہوگا، جو اس پر گزرا، اس کی تذلیل کی گئی وہ الگ، اور اس کے جو خاندان کے ماں باپ، اس کا زندگی کا ساتھی، اس کے بچے دیکھ رہے ہوں گے، ان پر کیا گزر رہی ہوگی. سوبراج ہاسپٹل کوئی چھوٹا ہاسپٹل نہیں ہے، ایک نام ہے اس کا، ایک تاریخ ہے اس کی. ایسے ہاسپٹل میں اور کراچی جیسے شہر میں اتنی بھیانک صورتحال کریٹ ہونا اور مذہبی انتہا پسندی کو فروغ دینا، یہ حکومت سندھ کے لیے، حکومت پاکستان کے لیے ایک الارمنگ سگنل ہے کہ ایسی انتہا پسند قوتیں آ کر جب وہ بچی کو مار رہے ہیں اور وہ تبیتا بار بار کہہ رہی ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، اس کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اقرار کرے، اور جو تہمتیں لگ رہی ہیں وہ یہی لگا رہے ہیں جی یہ یسی کے نام سے دعا کرتی تھی کہ تم ہیل ہو جاؤ گے. میں حکومت وقت سے بھی بات کروں گی، اپنے پاکستانی بہن بھائیوں سے بات کروں گی کہ جو یسوع مسیح کے نام سے وہاں پر دعا کرتی تھی، تو دعا کرنا بری بات نہیں ہے. دعا کرنا دعا کا تو ہر شخص طلبگار ہوتا ہے. لوگ تو جا کر ہر جگہ سے جہاں انہیں امید ہو کہ شفا ملے گی وہ شفا کے لیے جاتے ہیں. اور قرآن مجید میں تو خود سورہ آل عمران میں اور سورہ آل عمران میں اور سورہ مریم میں لکھا ہوا ہے کہ یسوع مسیح مردوں کو زندہ کرتے تھے، اندھوں کو آنکھیں دیتے تھے، لنگڑوں کو چلاتے تھے. ان کی قدرت کا بیان، ان کی فضیلت کا بیان قرآن مجید خود کرتا ہے، اور ہر مسلمان یہ اقرار کرتا ہے جب تک وہ یسوع مسیح پر ایمان نہ لائے وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. تو اگر وہ یسوع مسیح کے نام سے وہاں پر دعا کرتی تھی مریضوں پر، یہ اس کا فرض بنتا تھا، تو یہ توہین رسالت کے زمرے میں نہیں آتا. دوسری چیز جو خواتین اور وہاں لوگ شور مچا رہے ہیں، جی یہ کہتی تھی یہودیوں نے فون بنایا ہے، تو اس میں بھی کون سی توہین کا ایلیمنٹ ہے. اسی طریقے سے ابھی ہمیں پھر وہ خاتون یاد آتی ہے جب اس کو بھی گلیوں میں کھینچا گیا اور اس سے بھی زبردستی اقرار کروایا گیا. اور یہی کوشش اب تبیتا سے بھی کرنے کی گئی کہ وہ اقرار کرے جی اس نے توہین کیا، اور وہ برملا کہتی رہی، مار کھا کے تشدد کا نشانہ بننے کے باوجود وہ اقرار کرتی رہی کہ میں نے ایسی کوئی توہین آمیز بات نہیں کی. یہ اس کو جاب سے نکالنے کی سازش ہو سکتی ہے، یہ کسی کی ذاتی رنجش کو یہ رخ دینا اور مذہبی جذبات کو ابھارنا، یہ یہاں معاشرے میں ایک المناک صورتحال بنتی جا رہی ہے. ایسے وقت میں مجھے پھر مخاطب ہونا پڑ رہا ہے اپنی چرچ لیڈرشپ سے، کیتھولک چرچ لیڈرشپ، پینٹیکاسٹل چرچ لیڈرشپ، چرچ آف پاکستان کی لیڈرشپ. ہم خاموش کیوں بیٹھے ہیں؟ ہم نے کیوں نہیں اس کے اوپر آواز اٹھائی
کہ ہماری بیٹی کو سر عام تذلیل کی گئی، اور اگر کچھ تو کیا عدالتیں موجود نہیں ہیں، کیا ادارے موجود نہیں ہیں، کیا ہاسپٹل کی ایڈمنسٹریشن موجود نہیں ہے، کیا یہ تو حکومت سندھ کے انڈر ادارہ آتا ہے، ایم ایس موجود نہیں ہے؟ کیوں نہیں باقاعدہ اس کو رپورٹ کیا گیا؟ اگر کسی قسم کی بھی کوئی ان کو شکایت تھی، یہ ان کا معزز سٹاف ہے، یہ ممبر ہے ان کی، اس طرح پریشرائز کر کے تھانے کا گھیراؤ کر کے اور مار ڈالنے کی دھمکیاں دے کر اور ایک پھر توہین رسالت کی ایف آئی آر کاٹ دینا، میرا سوال ہے کہ چرچ خاموش کیوں ہے؟ پلیز اٹھیں اور اٹھ کر سامنے آ کر بات کریں حکومت سندھ سے۔ بلاول بھٹو زرداری سے میری درخواست ہے کہ قوم کی ایک بیٹی کی تذلیل سر عام کی گئی ہے، وہ خاموش کیوں ہیں؟ وزیر اعلیٰ سندھ خاموش کیوں ہیں؟ کیوں اس چیز کا نوٹس نہیں لیا گیا؟ کیوں اس کو ایک دن آپ پولیس اس کو ڈکلیئر کرتی ہے انوسینٹ ہے، دوسرے دن جب جرس گائیڈ کر کے تھانے کا گھیراؤ کر کے تو مجبور کر کے ایک ایف آئی آر کا اندراج کر دیا گیا، اس بیٹی کی زندگی کو داؤ پہ لگایا گیا ہے، اس کے بچوں کی زندگی کو، اس کے خاندان کی زندگی کو اور چرچ کو۔ خدارا اٹھیں اور کوئی لاہے عمل تیار کریں، حکومت سے بات کریں کہ کب تک ہماری بیٹیاں ایسے ذلیل ہوتی رہیں گی، کب تک ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جائے گا؟ کیوں ہم اٹھ کر ہم پاکستانی ہیں اور ہمارے حقوق وہی ہیں جو آئین ہمیں دیتا ہے، جو حکومت پاکستان ہمیں دیتی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے درخواست ہے، گورنر سندھ سے درخواست ہے، چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف جسٹس آف سندھ سے میری درخواست ہے۔ یہ سوشل میڈیا پر اتنا وائرل ہو چکی ہے اس بیٹی کی ویڈیوز، اس کے تشدد کی، اور سب دیکھ رہے ہیں، اس کو مجبور کر رہے ہیں، مار رہے، ڈنڈوں سے مار رہے، جھاڑوؤں سے مار رہے ہیں۔ ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ ان کو کس نے حق دیا کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں؟ وہ ایک عورت کے کپڑے پھاڑیں، عورت کی تذلیل کریں، ایک بس باعزت پیشے سے منسلک نرس جو ہے، طبیبہ جو انسانیت کی خدمت کرتی ہے، وہ اپنے اگر ایمان کا اظہار کرتی ہے، یہ اس کا ایمان کا حصہ ہے، تو پھر اس پر یہ تشدد کیوں روا رکھا گیا؟ اور جتنے ہمارے ادارے ہیں پلیز اٹھیں، چاہے پریس کانفرنس کریں، ہم پرامن پاکستانی ہیں، ہم اپنے ایمان کا اظہار کر سکتے ہیں، اور ایسا کرنے پر اگر ہم خاموش رہیں گے، ہمیں آئیں چل کے سوراج کے ایڈمنسٹریشن سے بات کریں، حکومت سندھ سے بات کریں، اور حکومت سندھ سے مطالبہ کریں، چیف جسٹس آف پاکستان سے، آرمی چیف سے، چیف جسٹس آف سندھ سے، سندھ ہائی کورٹ سے میری درخواست ہے کہ وہ تمام چہرے نظر آ رہے ہیں جو اس بیٹی پر، ایک باعزت برسر روزگار خاتون پر جو سالہ سال سے انسانیت کی خدمت انجام دے رہی ہے، اسے جھاڑوؤں سے مارا جا رہا ہے، اسے ڈنڈوں سے مارا جا رہا ہے، اس کے منہ پر تھپڑ مارے جا رہے ہیں۔ ہمیں اس وقت خاموشی زیب نہیں دیتی، پلیز اٹھیں۔ تمام لیڈرشپ سے میری درخواست ہے کہ اٹھ کر سامنے آئیں اور چاہے پریس کلب پہ آ کر بات کریں کہ ہمیں سو موٹو ایکشن چاہیے، اور ان تمام لوگوں کی گرفتاری چاہیے جنہوں نے سر عام طبیعہ کو تشدد کا نشانہ بنایا اور تھانے کا گھیراؤ کر کے مجبور کر کے پولیس کو ایک ناجائز ایف آئی آر کٹوا دی گئی۔ کہ ہماری لیڈرشپ کیا کرنا چاہتی ہے، کیسے اس کو ٹیک اپ کرے گی اپنے ملک کے لیے، وفا اس کی سلامتی کے لیے ہم چرچز میں دعائیں کرتے ہیں۔ میرے اتنے دعائیہ گروپ ہے جو ہم صرف ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے، فوج کے لیے، عدلیہ کے لیے، پولیس کے لیے اور ایڈمنسٹریشن کے لیے، پارلیمنٹ کے لیے، سینیٹرز کے لیے دعا کرتے رہتی ہیں۔ جب ہماری بیٹی کے سر سے چادر چھینی جاتی ہے تو پھر
क्यों सब खामोश है? हमारे लीडर्स चाहे MNAs हैं चाहे MPs हैं, जो लीडरशिप है इस वक्त उठे और उठकर एक पेज पर हों और हुकूमत पाकिस्तान से एक पुरजोर मुतालबा करें कि हमें उन लोगों की गिरफ्तारी चाहिए जिन्होंने हमारी बेटी तबीता पर सरेआम तशद्दुद किया, उसको मजबूर कर रहे थे कि वो इकरार जुर्म करे, जबकि वो बर्मला कह रही है कि मैंने कुछ नहीं किया। शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने पूरे दुखी दिल के साथ पूरी कौम से, लीडरशिप से, सदर पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म से, चीफ जस्टिस सिंध से दरख्वास्त की है कि क्यों हुकूमत वक्त खामोश है, क्यों लीडरशिप खामोश है, क्यों इंसाफ खामोश है। हकीकत में उनका दिल रो रहा है, लेकिन बर्दाश्त इतनी है कि एक सच्चे सिपाही की तरह, एक अच्छे फौजी जवान की तरह बहादुरी के साथ अभी तक मुल्क दुश्मन अनासर जो कि मुल्क के सलामती को ठेस पहुंचाना चाहते हैं, वो मिनॉरिटीज़ के लिए हमेशा आवाज़ बनती हैं। हम उनके शुक्रगुजार हैं। खुदा उनको बड़ी बरकत दे। आखिर में यही कहना चाहूँगा कि हमें अपने मुल्क के लिए, चाहे कोई क्रिश्चियन है, चाहे कोई मुस्लिम है, चाहे कोई हिंदू है, चाहे वो सिख, जो पाकिस्तान का शहरी है, उसको पाकिस्तान के लिए दुआ करनी चाहिए और ऐसे अनासर को, पॉजिटिविटी को फ़रोग देना चाहिए। एक दूसरे से मोहब्बत का वो भाईचारा कायम करना चाहिए जैसा कि इंसानियत का दर्स है, क्योंकि मज़हब में तो हर कोई अपने कायम रह सकता है, लेकिन अच्छी बात तो ये है कि हम इंसानियत में भी कायम रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। सब मुल्क पाकिस्तान के लिए, एक दूसरे के लिए ज़रूर दुआ करें। थैंक यू सो मच।